دوستوں، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کے موقع پر انبیاء کرام سے ملاقات کا ذکر کیا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں کی بلندی سے زمین کی طرف واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، جس طرح پہلے بلندی کی طرف سفر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی پر بھی میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور وہ تمہارے کتنے اچھے دوست ثابت ہوئے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، آپ پر کتنی نمازیں فرض کی گئیں؟ میں نے بتایا، روزانہ 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نماز با جماعت ایک مشکل عمل ہے اور آپ کی امت اسے ادا نہ کر سکے گی۔ حضور، آپ واپس جا کر اپنے رب سے درخواست کریں کہ اس بوجھ کو آپ اور آپ کی امت کے لیے ہلکا کر دیں۔ پس میں اپنے مالک کے حضور واپس کیا اور عرض کیا، پھر میرے رب نے 10 نمازیں کم کر دی۔ واپسی پر میری ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ہوئی اور انہوں نے وہی بات پھر دہرائی جو پہلے کہی تھی۔ پھر میں ایک بار پھر اپنے رب کی طرف لوٹا تو مزید 10 نمازیں کم کر دی گئی، مگر ہر مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف واپس آتا تو وہ مجھے پھر لوٹا دیتے، یہاں تک کہ میرے اوپر روزانہ 5 نمازیں فرض رہ گئی۔ لیکن واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی، اب میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر نہیں جاؤں گا۔ میں بار بار جاتا رہا اور عرض کرتا رہا، لیکن اب مجھے شرم آتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رحمت کا طالب ہو کر خلوص نیت سے 5 نمازیں ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یروشلم میں اترے تو وہ اسی راستے سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہوئے جس سے گئے تھے۔ راستے میں انہیں کئی قافلے ملے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ پہنچے تو رات کا آخری پہر تھا۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب فجر سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور جب ہم نے نماز فجر ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، میں نے تمہارے ساتھ اسی وادی میں نماز عشاء ادا کی تھی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ اس کے بعد میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی اور اب صبح کی نماز تمہارے ساتھ ادا کی ہے جیسا کہ تم دیکھ رہی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر زور سے پکڑ لی جو آپ کے جسم پر لپٹی ہوئی تھی اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ یہ بات لوگوں کو مت بتائیں، وہ آپ کو جھٹلائیں گے اور آپ کی شان میں بری باتیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں ضرور انہیں بتاؤں گا۔ دوستو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام پہنچے اور جو بھی ملا اسے اپنے سفر معراج کے بارے میں بتایا۔ آپ کے دشمن فوراً شور مچانے لگے کیونکہ ان کے خیال میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ قریش کے بچوں تک کو یہ علم ہو چکا تھا، مکہ سے شام جانے کے لیے قافلوں کو مکمل 1 مہینہ لگتا ہے اور واپسی کے لیے بھی 1 مہینہ درکار ہوتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں وہاں گئے اور پھر واپس بھی آ گئے۔ لوگوں کا ایک گروہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا، اب تم اپنے دوست کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ گزشتہ رات بیت المقدس گئے تھے، وہاں عبادت کی اور پھر مکہ واپس بھی آ گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا دیا، لیکن جب ان لوگوں نے یقین دلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں موجود ہیں اور اپنے سفر کے بارے میں لوگوں کو خود بتا رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ کہہ رہے ہیں، اور اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ تو مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے آس پاس آسمانوں سے زمین تک دن یا رات کے کسی بھی وقت خبریں آتی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد الحرام گئے تاکہ وہاں سب کے سامنے اپنی بات دہرا سکیں، اور فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرما رہے ہیں تو وہ یقیناً سچ فرما رہے ہیں۔ اسی واقعے کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب عطا فرمایا، جس کے معنی ہے بہت بڑا سچ بولنے والا اور سچ کی تصدیق کرنے والا۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرنے شروع کر دیے۔ آپ نے ان قافلوں کی تفصیلات بیان فرمائی جن کے پاس سے آپ واپسی پر گزرے تھے۔ یہ قافلے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ انہیں کس منزل پر پایا اور یہ کہ وہ کب مکہ پہنچیں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہی وہ قافلے مکہ پہنچے، اور ان کی تفصیلات بھی بالکل ویسی ہی نکلی جیسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ مسجد الحرام میں موجود لوگوں کے سامنے آپ نے صرف بیت المقدس کا سفر بیان فرمایا، لیکن جب آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کے درمیان تنہائی میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے 7 آسمانوں کا سفر، معراج اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس کا کچھ حصہ بیان فرمایا۔ باقی مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقتاً فوقتاً لوگوں کے سوالات کے جواب میں بیان کرتے رہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔